وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دم کا کٹنا یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے جن سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ قربانی کے جانور کے جو عیب اور نقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ عیب اس میں ہو تو قربانی جائز نہیں۔ ایک تو یہ دم کٹی والا مسئلہ اس میں نہیں آتا، یہ عیب میں شامل نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری تحقیق میں فتویٰ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے اوپر ہے کہ اگر قربانی کا جانور بالکل صحیح تندرست خریدا ہے اور خریدنے کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی عیب ظاہر ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لہذا بھائی یہ دم کٹا جانور جو ہے آپ کا، اس کی قربانی آپ اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ باقی اگر آپ اس کو ویسے ہی ذبح کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی قربانی کرتے ہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کچھ احباب جگہ میسر نہ ہونے کے سبب مسجد میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، محترم بھائی، عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہمیشہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی جو ہے وہ مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی، کھلے میدان میں پڑھنا ہی سنت ہے۔ اچھا، آگے آپ لکھتے ہیں جی مسجد میں عید کا خطبہ ممبر پر دیا جائے گا یا ممبر کے بغیر؟ مطلب بھائی اگر کسی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، مثال کے طور پہ بارش وغیرہ کا سسٹم ہے، سمجھتے ہیں کہ کھلے میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں نماز پڑھ لیں، تو پھر ممبر کے بغیر ہی خطبہ دیں گے، ممبر کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے۔ کم از کم یہ سنت جو ہے یہ قائم رہنی چاہیے نا کہ عیدگاہ کے اندر ممبر کے بغیر نبی علیہ السلام کا خطبہ دینا یا حدیث سے یہی ثابت ہے۔ اس لیے مسجد میں اگر آپ نے بے امر مجبوری عید کی نماز پڑھی ہے تو خطبہ دینے والے جو حضرت صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ ممبر کے بغیر خطبہ دیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ نہ دیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں جی عید کے 2 خطبے ہوں گے یا صرف ایک ہی خطبہ دیا جائے گا؟ یہ عید کا ایک خطبہ ہے، وہ آپ جہاں بھی عید پڑھائیں گے، کھلے میدان میں پڑھیں گے تب بھی ایک ہی خطبہ ہے، اور اگر مجبوری کے تحت مسجد میں عید کی نماز پڑھی ہے تو پھر بھی ایک ہی خطبہ ہے۔ عید کے 2 خطبے ثابت نہیں ہیں جی۔ آگے تیسرے نمبر پہ لکھتے ہیں جی خطبے کے اختتام پر دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جائے گی یا صرف امام صاحب خطبے کے اندر ہی چند دعائیں مانگے اور مفتی زبان سے آمین کہیں گے؟ ہاں جی، بہتر یہی ہے کہ امام صاحب ہاتھ نہ اٹھائیں اور مفتی جو ہے وہ ساتھ ساتھ آمین کہہ لیں۔ باقی بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مفتی بھی اٹھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ علماء کی رائے ہے۔ نبی علیہ السلام سے ہاتھ اٹھانا اس موقع پر بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔